اور میں ایک نئی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، جو اس تحریر کے بعد جو میں نے لکھی تھی دعاؤں کی، اس کے بعد مجھے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے اس کا علم ہوا. میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ہے ایک صاحب کا کہ جو عام طور جو بڑے نیک آدمی ہیں اور تبلیغ جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بکثرت ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بتایا کہ گزشتہ رات ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگوں سے کہو، تم یہ پڑھو کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 مرتبہ. اور اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ 313 مرتبہ پڑھے ان موجودہ حالات کے اندر، تو انشاءاللہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت رہے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے انہوں نے بتلایا کہ خواب میں آپ نے یہ بتایا ہے. یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ خواب بذات خود کوئی حجت نہیں ہوتا قرآن و حدیث کی طرح، لیکن اگر اس میں کوئی بشارت دی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے میں عام طور سے فائدہ ہوتا ہے. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور جن صاحب نے خواب دیکھا تھا انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے ذریعے اس کی تشہیر ہو جائے، دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے تو اچھا ہے. اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا. هل يجوز قراءة بعض آيات من القرآن الكريم وتكرارها عدة مرات لغرض الاستخارة أو جلب رزق أو دفع مضرة وغير ذلك، علما أن تلك الآيات لم ترد فيها أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما قول بعض العلماء؟ لا أصل لذلك في معنى، ليس لهذا أصل أن يقرأها الآيات عند استخارة أو طلب رزق أو دفع ضرها، ما أعلم في هذا شيء يشرع قراءته لهذه الأمور، وإنما يشرع له دعاء الاستخارة، يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة. وهكذا إذا خاف شيئا يسأل الله العافية منه أو رجا شيء يسأل الله التوفيق له وأن يسهله، يضرع إلى الله ويسأله ما يحب ويسترجعه ما يكره، هذا مشروع والحمد لله. أما أن يقرأ آيات لهذا الأمر فلا أعلم في هذا دليلا واضحا على أنه يقرأ آيات من الاستخارة أو دفع الضرر، ولكنه يأخذ بالأسباب النافعة، يجتهد في الأسباب النافعة من الاستخارة، من المشاورة، إلى غير هذا من أسباب الطمأنينة. نعم. بعض صورتوں، آیات اور اذکار کو بلا شرعی دلیل مخصوص غرض کے لیے مخصوص تعداد میں پڑھنے کا حکم. فضیلۃ الشیخ سابق مفتی اعظم سعودی عرب عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ قرآن کریم میں سے بعض آیات کی قرأت انہیں مخصوص تعداد میں دہرانا استخارے کی غرض سے یا رزق کے حصول کی خاطر یا پھر کسی ضرر و نقصان کو دور کرنے اور اس جیسے دیگر اغراض و مقاصد کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. یہ بات علم میں رہے کہ ان آیات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ صرف بعض علماء کا قول ہے. کہ جواب میں شیخ فرماتے ہیں جتنا ہمیں علم ہے اس کی کوئی اصل نہیں، اس چیز کی کوئی بنیاد نہیں کہ استخارہ کرتے ہوئے آیات پڑھی جائیں یا رزق کی طلب کے لیے یا نقصان و تکلیف کو دور کرنے کے لیے. اس بارے میں نہیں جانتا کہ ان امور کے لیے کوئی مخصوص قرأت کرنا مشروع ہے، بلکہ اس کے لیے تو مشروع ہے کہ استخارے کی دعا پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے، پھر استخارہ کی دعا پڑھے. اسی طرح سے اگر وہ کسی چیز سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، یا کسی چیز کی امید کرے تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے، اور یہ کہ وہ اسے سہل و آسان فرما دیں.
اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع وزاری کرے اور جو چاہتا ہو اس سے مانگے اور اس سے پناہ طلب کرے ان چیزوں کے خلاف جو اسے ناپسند ہو، یہ مشروع ہے الحمدللہ۔ البتہ اس کام کے لیے آیات پڑھنا، اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں جانتا کہ استخارے کے لیے آیات پڑھی جائیں یا نفع پانے یا ضرر کو دور کرنے کے لیے، لیکن اسے چاہیے کہ نفع بخش اسباب اپنائیں، فائدہ مند اسباب جیسے استخارہ کرنا، مشورہ کرنا اور اس کے علاوہ دیگر اطمینان دلانے والے اسباب۔